بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حماد مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، میں ایک رات مکہ مکرمہ کے قبرستان میں گیا اور ایک قبر پر اپنا سر رکھ کر سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ قبرستان والے گروہ در گروہ ادھر ادھر آ جا رہے ہیں۔ میں نے دریافت کیا، کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ ہمارے زندہ بھائیوں میں سے ایک شخص نے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر اس کا ثواب قبرستان والوں کو ہدیہ کر دیا ہے، تو ہم لوگ اسی ثواب کو 1 سال سے آپس میں تقسیم کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، خداوند قدوس کے فضل عظیم کے قربان جائیں کہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت پر اتنا کثیر و عظیم ثواب عطا فرما دیا کہ پورے قبرستان والے 1 سال سے اس ثواب کو تقسیم کر رہے ہیں، مگر وہ ثواب ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا فضل عظیم ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل بہت ہی بڑا ہے۔ اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ زندوں کا ایصال ثواب کس شان کے ساتھ قبرستان والوں کے پاس پہنچتا ہے۔ کاش مسلمان اس کی اہمیت کو سمجھتے اور قبرستان والوں کو تلاوت یا کھانے وغیرہ پر ایصال ثواب کی فاتحہ دلا کر وہ ثواب پہنچایا کرتے رہتے، مگر علماء سوء کی ستم ظریفی کا کہاں تک ماتم کیا جائے کہ سوئم 10واں 40واں برسی کے ذریعے جو کچھ بھی ایصال ثواب کا سلسلہ مسلمانوں میں جاری تھا، اس پر بھی حرام اور بدعت کا فتویٰ لگا کر بند کیا جا رہا ہے۔ کوئی نہیں جو ان لوگوں سے یہ پوچھے کہ آخر فاتحہ کو بند کرنے کا انجام اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ان ذرائع کی بدولت کچھ نہ کچھ اپنے فوت شدہ بہن بھائیوں کو، مسلمانوں کو ایصال ثواب کر دیا کرتے ہیں اور اپنے اسلاف کو یاد کر لیا کرتے ہیں، وہ اس سے بھی کنارہ کش ہو جائیں گے۔ نہ اموات کو کوئی ثواب پہنچا کرے گا، نہ زندوں کو اپنے وفات پائے ہوئے اسلاف سے کوئی روحانی تعلق باقی رہے گا۔ اس لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ مسلمانوں پر رحم کریں اور فاتحہ وغیرہ نیک کاموں کے خلاف کلامی اور قلمی زہر پھیلا کر مسلمانوں میں اختلاف اور سر پھٹول کا سامان پیدا نہ کریں، اور مسلمان زندوں اور مردوں کے روحانی تعلقات پر کلہاڑی چلا کر ان کے ساتھ جو روحانی رشتے ہیں ان کو منقطع نہ کریں، بلکہ مسلمان جو دوسری بے شمار بدعات و خرافات کی لعنتوں میں گرفتار ہیں اور سینما، تھیٹر، جوا، سٹہ بازی، شادی بیاہ کی مشرکانہ رسموں سے برباد اور زیر بار ہیں، ان کے خلاف زبانی اور قلمی جہاد کر کے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح و فلاح کا انتظام کریں۔